الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ہے بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم بغرض تفہیم سورہ فاتحہ کی 7 آیات کو عددی اعتبار سے عددی تجزیے کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اس میں پہلی 3 آیات یہ ایک سیٹ ہے، پھر درمیان کی چوتھی آیت اور اس کے بعد آخری 3 آیات یہ دوسرا سیٹ ہے، یعنی 3 + 1 + 3۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے تو اس کے مضامین کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ پہلی 3 آیات جو ہیں وہ کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بندے کی طرف سے اظہار شکر و ثنا، اللہ کے رب العالمین ہونے کا اعتراف اور مالک یوم الدین ہونے کا اقرار۔ تو گویا بندے کی طرف سے اس کی فطرت کی ترجمانی ہے یہ 3 آیات اپنے رب کے حضور۔ جبکہ چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور رب کے درمیان میں جو تعلق ہے، ربط ہے، عہد و پیمان ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور آخری 3 آیات جو ہیں کل کی کل بندے کے لیے ہیں، اس کی جو اصل احتیاج ہے یعنی ہدایت، اس کی دعا پر مشتمل ہیں اور اسی کی وضاحت۔ تو گویا کہ پہلی 3 آیات کو ہم کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرار دے سکتے ہیں، اور آخری 3 آیات کو بندے کی جو اصل احتیاج ہے اس پر مبنی دعا ہے، اس کو قرار دے سکتے ہیں، اور درمیان کی آیت جو ہے وہ رب اور بندے کے مابین میں تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ یہ گویا کہ عہد و پیمان ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور تعلق بندے اور رب کے مابین۔ اب جو انسان کی اصل احتیاج ہے یعنی ہدایت، اس کا سوال ہے آخری 3 آیات میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جو آپ کے پسندیدہ بندے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ آپ کا غضب ہوا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ گویا کہ ایک مکمل دعا ہے، جس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، درمیان میں رب اور بندے کے مابین میں جو تعلق ہے عہد و پیمان کا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور آخر میں جو انسان کی اصل احتیاج ہے ہدایت، اس کا سوال ہے اور اسی کی آگے وضاحت ہے۔ تو اس ترتیب کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کے مضامین ہمیشہ ذہن میں تازہ رہیں گے، اور نماز میں پڑھتے وقت اس کا استحضار بھی حاصل رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔